بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. درود پاک الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. تھوڑا سا قریب آ جائیں. ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے. بہت دوستو، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا جو مخلوق کے ساتھ وابستہ وہ کام کہ جس کے لیے نبوت سے سرفرازی اور نبوت کے شرف سے مزین کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ اسی سے پوچھا جائے گا جس نے نہیں پڑھی. بے شک انبیاء کاملین اور مرسلین، اللہ کے رسول اور نبی، ان سے البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جس پیغام کو ان تک پہنچانا تھا میری بارگاہ سے، کیا وہ پیغام آپ نے ان کو پہنچایا؟ یہ بات ضرور پوچھی جائے گی. اور اللہ کا اتنا عظیم فیصلہ کہ اس نے جتنے انسانوں کو نبوت عطا کی، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی سستی کا اظہار کیا. جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز کیا، اس ہر انسان نے اس مرتبے کے تقاضوں کا حق ادا کر دیا، اور ایک بھی دنیا سے ناکام نہیں گیا. اور قیامت میں یہ منظر ہوگا کہ سب سے زیادہ امت میرے اور آپ کے نبی کی امت ہو. سبحان اللہ. محشر کی پوری گیدرنگ ایک طرف اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف. اتنا بڑا ایک جمع غفیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کچھ نبی اور ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، کسی کے ساتھ لاکھوں ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے، اور کچھ شاید ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. لیکن جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اور جس کے ساتھ ایک بھی نہیں، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہے؟ اور جن کے ساتھ ساری دنیا سے زیادہ امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ، کیا ان کی امت کو دیکھ کر کسی غیر دیگر نبی کی امت جس میں کوئی فرد نظر نہ آئے، یعنی ایک بھی آدمی ان پر ایمان نہ لایا، تو
تو کیا ہم اس کثرت کو دیکھ کر اس قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نبی کی ناکامی کا معاذ اللہ اعلان کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جتھے پر جتھے بناتا جائے. نبی کا کام ہے خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچانا. جو قبول کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو رد کر دے وہ مردود ہو جاتا ہے. لیکن ایک شرف تو ہے نا کہ آپ کے قول کے بعد لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے خدا کی بارگاہ تک جائیں. ایک شرف تو ہے، ایک عزت تو ہے نہیں، ایک معیار تو ہے، ایک مقام تو ہے. ہر نبی کو اس کا درجہ ابھی سے ملا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ان کا درجہ وہ کیلکولیشن ہوگی اور پھر ملے گا. ہر نبی کو ان کا درجہ ملا ہوا ہے. نبی تو نبی ہے. آپ کو یاد نہیں نبی پاک جب جنت میں تشریف لے گئے تھے، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو کہا یہ عمر کا مکان ہے. حضور نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، پھر عمر تیری غیرت یاد آئی، قدم داخل نہ کیا. یہ ایک الگ واقعہ ہے. تو نبی کے امتیوں کا اگر یہ حال ہے کہ ان کے ٹھکانے پہلے سے نوشتہ ہیں، ان کے ٹھکانے پہلے سے مقرر ہیں، اگر امتی کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہے؟ یہ نہ سمجھے نبی سب کامیاب ہیں. یاد رکھو ہر نبی کامیاب ہے اور حق بات پہنچانے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا. اب کسی نے مانا یا نہ مانا وہ ان لوگوں کی اپنی خوش بختی یا بد بختی ہے. ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حق بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور جب ہم حق بات پہنچا دیتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت خوشی دوبالا ہو جاتی ہے جب کوئی یہ پیغام سن کر اسے عملی صورت بھی دے دیتا ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی اگر گفتگو کے چند لفظوں سے عمل کی دنیا پر قدم رکھ دیں اور معصیت چھوڑ کر اطاعت کریں، اندھیرا چھوڑ کر اجالے کا رخ کریں، نافرمانی کو چھوڑ کر تابعداری کی طرف آئیں، قضا کو چھوڑ کے ادا کی جانب آئیں، غفلت کو چھوڑ کے بیداری کی طرف آئیں، اس مجلس کے توسط سے تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر مجلس. یاد رکھو مبلغ کا کام بلاغت ہے، اس کا کام ہے بات پہنچانا. مبلغ کا کام بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں. ہدایت اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ. جو جمعے کی نشست میں یہاں تھے میں نے ان کو سمجھایا تھا اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں کہ کس طرح نبی ہدایت دیتا ہے اور کس طرح خدا ہدایت دیتا ہے، ان میں فرق کیا ہے. بہرحال یہ جو ابھی قربان صاحب نے کسی ساتھی کی بات کہی کہ وہ ان کی نماز قضا نہیں ہو رہی، میں سمجھتا ہوں آج یہ رات شب برات ہے. سبحان اللہ. یہ اگر میرے چند لفظوں سے کسی نے حق کی جانب رخ کیا ہے پل صراط سے میرا سفر آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کا بھی جو اس راستے پر چلیں گے انشاءاللہ. اور آپ اور ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہم سب کی خوراک ایک ہے. ہم سب جب کشتی میں ایک ہی کشتی میں ہیں تو جدھر یہ جا رہی ہے موسم بھی سب کا ایک ہے، رخ بھی سب کا ایک ہے، منزل بھی سب کی ایک ہے. چونکہ ناؤ ایک ہے، کشتی ایک ہے، جہاز ایک ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جہاز میں بیٹھ کر
آدھے کہیں گر جائیں گے، آدھے کہیں چلے جائیں گے، نہیں، ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک کشتی میں بیٹھنے والے ایک ہی منزل پر جانے والے ہیں، اور الحمدللہ اس کشتی کا رخ دنیا کی طرف نہیں ہے، اس کشتی کا رخ امریکہ کی طرف نہیں ہے، اس کشتی کا رخ گنبد خضرا اور یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ اور عبادت میں، فرائض میں، واجبات میں اور سنتوں کی پابندی میں یاد رکھو قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور قرب مصطفیٰ نصیب ہونے کے بعد پھر خدا کے قرب کی منزل شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اللہ تو سب کو کافی ہے، اللہ تو نبیوں کو بھی کافی ہے، تم تو امتی ہو، اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ کافی کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ، تمہیں اللہ کی خبر ہی نہیں، تم ساری دنیا کی غلاظتوں میں کھوئے ہوئے اور دنیا کی خباثتوں کے اندر اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے رانوں تک، بعض گردنوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کافی ضرور ہے، وہ مسلمان ہی نہیں جو یہ عقیدہ نہ رکھے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے در مصطفیٰ ضرور ہے۔ اگر پہنچنا ضروری نہیں تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ یہ اگر اپنے اوپر ظلم کریں، گناہ کریں تو یہ آپ کے پاس آئیں، ظلم کریں امتی، جائیں کس کے پاس؟ تجھے بول دے نہیں، گناہ کرے امت، اور قرآن نے کیا جاؤ، اور قرآن نے کہا کا مطلب اللہ نے کہا جاؤ کا، یہ گناہ کریں، بند کرو فون، یہ کیا گناہ کریں اور کدھر جانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے اوپر گناہ کریں تو آپ کے پاس آئیں۔ تو یاد رکھو آدمی جس کا مجرم ہوتا ہے معافی اسی سے ملتی ہے۔ ایسا تو نہیں آپ نے مارا مجھے اور معافی میرے پڑوسی سے مانگ رہے ہیں، ایسے ہوگا نہیں۔ آپ نے چوری میری کی ہے اور معافی جا کے کسی گورے کے در پہ جا کے مانگ رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے مجرم ہو اسی سے معافی ہوگی۔ حکومت کے مجرم ہو تو حکومت معاف کرے گی، کسی انسان کے مجرم ہو تو انسان معاف کرے گا، عورت کے مجرم ہو تو عورت معاف کرے گی، مرد کے مجرم ہو تو مرد معاف کرے گا۔ جس کا تم نے حق ادا نہیں کیا وہی معاف کرے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا بھی حق تو یہ تھا کہ ہم گناہ کرتے اور اس کے پاس جاتے، اب وہ انسان کی طرح تو نہیں کہ اس کے پاس کوئی جائے، وہ عورت اور مرد کی طرح تو نہیں کہ اس کے پاس کوئی جائے، اور وہ حکمرانوں کی طرح تو نہیں کہ وہ سامنے بیٹھا اس کے پاس جا کے معافی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر چلے جاتے، لیکن نہ وہ سمجھ میں آئے، نہ وہ عقل میں آئے، نہ شعور میں آئے، نہ فہم میں آئے، نہ علم میں آئے، نہ معرفت میں آئے، نہ کتاب میں سمائے، نہ جہان میں سمائے، کہیں نظر نہ آئے، تو پھر کہا تم مجھ تک نہیں آ سکتے۔ ہاں معافی تو مانگنی ضروری ہے، مجھ تک نہیں آ سکتے، میں اپنا ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں، تم اس کے پاس چلے جانا، یہی سمجھنا تم میرے پاس آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم کیوں دی ہے کہ میرے نبی کے پاس جاؤ؟ پتہ چلا ہمیں اللہ کافی ہے، اس لیے کافی ہے کہ اس نے ہماری کفایت کے لیے بڑے پیارے پیارے وسیلے پیدا کر رہے۔ میرے دوستو، یہ مجلس سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، میں سیکھتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ یاد رکھو جس نے یہ کتاب لکھی ہے نا، کوئی ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک پورا گروہ ہے، وہ بھی سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے، اور ہم نے بھی اسی منزل سے گزرنا ہے۔ آپ سب لوگ پابندی کے ساتھ اس جمعرات میں آتے رہو،
انشاءاللہ نماز کے اتنے مسائل سیکھ لو گے کہ اس پر خود کتاب لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اتنے مسائل. اور آپ دیکھیں 4 سال ہو گئے ابھی تک ہم نے چند صفحے، یعنی ہم نے نماز کے 100 صفحے بھی نہیں آپ کو سنائے. 4 سال ہو گئے، مسائل اتنے زیادہ ہیں. لیکن تھوڑے اور مسائل بھی بہت زیادہ، تھوڑے کو ٹائم ہی نہیں. بہرحال وہ جڑے تھوڑے مسائل ہیں، ایک مسائل گجرات والے جڑے میں کہہ رہا وہ فقہ والے ہیں. اس واسطے تسی وہ دنیا دے مسائل حل کرنے ہیں. تو میں تجربے نال دیکھیا کہ جے تسی اپنے دنیا دے مسائل حل کرنے ہیں وہ دین دے اندر آ کے حل ہو سکتے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو دین کے اندر آنا ہو. دین کے اندر آؤ، دنیا کو تو ٹھیک ہو جائے. بات یہ ہوئی تھی کہ ترتیب واجب ہے نمازوں میں. اس طرح واجب ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے اور عصر کا وقت آ گیا تو اب وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ظہر کی ادا نہ کر لے، یعنی وہ قضا جو ہو گئی ہے. یہ پچھلے جمعرات کو میں نے بتایا تھا، میں صرف ریوائز کرا رہا ہوں. آپ کیا بتایا تھا کہ جب تک پچھلی نماز ادا نہ ہو، اگر اگلی ادا کر لی پھر بھی وہ ادا نہیں ہوگی، وہ فاسد ہو جائے گی. اب آپ لوگ جو الحمدللہ نمازی لوگ ہیں، آپ میں سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے یعنی مور دین 50% لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. یہ 5 وقت کے نمازی اس طرح ہیں کہ یہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کام کی وجہ سے کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاتا ہے، کوئی آفس میں جاتا ہے، اس کی ایک آدھ نماز رہ جاتی ہے، لیکن ہے وہ نمازی ہے، گھر آ کے وہ اس کی قضا پڑھ لیتا ہے. کچھ وہ ہیں جو گھر آ کے صرف وہ نمازیں پڑھتے ہیں جو اس وقت کی ہوتی ہیں، جو پچھلے رہ جاتی ہیں وہ نہیں پڑھتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز پچھلی رہتی ہے، آپ دفتر میں گئے 2 نمازیں رہ گئی، تیسری نماز کا وقت ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ آپ نے وہ وقت کی نماز نہیں پڑھنی، پہلے پیچھے ترتیب سے وہ پڑھو جو آپ نے آج چھوڑ دی ہے، ان کو کمپلیٹ کر کے آج کی نماز شروع کرو. اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر، مثالیں میں نے دی تھی کہ مثال کے طور پر کسی نے فجر نہیں پڑھی اور ظہر کا وقت آ گیا، اب اس نے ظہر پڑھی اور اس کو یاد ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی ہوئی، تو ظہر پڑھ لی پوری، پھر بھی یاد ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی، تو اس کے بعد کیا کرے؟ تو یہی میں نے پچھلی جمعرات کو بتایا تھا کہ وہ پہلے فجر پڑھے، فجر پڑھ کے وہ ظہر پھر پڑھے. یعنی یہ ضروری مسئلہ ہو گیا نا، اور آپ کو اس کا پتہ نہیں. اس لیے وہ لوگ جو صاحبان ترتیب ہیں، آپ صاحب آگے آئے، دونوں حافظ آگے آ جائیں ماشاءاللہ. جو صاحبان ترتیب ہیں، میں نے ان سے کہا آگے آ جائیں تو سب پیچھے تکنا شروع. جب ان کو بھی آگے بلا رہا ہوں تو آپ پیچھے دیکھ رہے ہو، تو آپ کو بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں. پڑھو درود شریف. اچھا، یہ مسئلہ آپ کو پھر میں دہرا دیتا ہوں. جس نے فجر نہیں پڑھی اور ظہر کا وقت آ گیا وہ ظہر نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا. جمعہ امام اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے فجر پڑھی تو جمعہ رہ جائے گا، لیکن ظہر کا وقت باقی ہے، پھر بھی حکم ہے وہ جمعہ چھوڑ دے اور پہلے فجر پڑھے. اصلا آئی صاحب تو نہیں سو، اس واسطے اللہ آپ سے نہیں ہوتا ہے، آئندہ غیر حاضری نہیں ہوگی. بالکل مجھے پتا ہوتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، میں سب کے چہرے دیکھتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کی جو پریزنس اور ایبسنس ہے اس کو جانتا نہیں. کئی یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو 4 مہینے بعد آئے ہیں، آج مجھے نظر آ رہے ہیں اسی محفل میں. اچھا، اب یہ ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پچھلی نماز اگر آپ کی رہ گئی ہے تو اگلی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، ایک صورت ہے
وہ کیا؟ وہ بھی یہاں ذکر بھی ہوگی، وہ میں انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی 6 نمازیں نہ قضا ہوئی ہوں۔ اگر آپ کی 6 نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، پھر آپ وقت کی پڑھیں گے، یعنی 6 نمازیں جس کی مسلسل قضا ہو جائیں وہ ان اعلیٰ نمازیوں کی صف سے ویسے ہی نکال دیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے جو 5 تک جس کی نمازیں رہ گئی نا، اسے حکم ہے تم 5 جلدی پڑھ کے 6ٹھی میں شامل ہو جاؤ، یوں سمجھو کچھ ہو جائے ہی نہیں، صرف سنا ہو جائے، یوں سمجھو کہ لوگ جا رہے ہیں نا، یعنی کامیابی والے پاس جا رہے، قافلہ جا رہا، ایک بندہ بچ رک گیا تھوڑی دیر واسطے، یہ رکیا تو شرط ایسی کہ رکنا نہیں ہے، لیکن ایک 5 منٹ واسطے رکیا تو قافلہ سالار نے آکھیا کوئی گل نہیں، میں نال آتے جلدی بڑھ گیا، انہوں نے نہ لی۔ یہ 5 نمازیں اگر آپ کی قضا ہو گئی ہیں نا، ایک دن اور ایک رات میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ اگر 5 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو حکم یہ ہے یہ 5 پہلے پڑھ لو، پھر وہ پڑھو جس کا وقت ہے، پھر وہ پڑھو۔ ترتیب واجب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ واجب۔ ہاں اگر 6ٹھی نماز بھی تمہاری قضا ہو گئی، کون سی؟ اب وہ 5، اب یہ ایک دن اور ایک رات گزر گئے، اب یہ اگلا وقت شروع ہو گیا، اب تم پر واجب نہیں کہ تم پہلے قضا پڑھو پھر ادا پڑھو، یہ زیادہ قضا ہو گئی، اب تم وقتی نماز پڑھو۔ تو یہ اب آپ ذہن میں رکھنا، اگر آپ الحمدللہ یا اکثریت ان لوگوں کی جو نماز کے ساتھ محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں، آپ سب لوگ اس لگاؤ کی بنیاد پر ہی یہاں بیٹھے ہیں، تو اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اگر پچھلی نماز رہ گئی ہو، صبح، فجر، عصر، مغرب، پہلے وہ پڑھو پھر عشاء پڑھو، آخر کو اگر پہلے عشاء پڑھو گے بعد میں وہ پڑھو گے، عشاء بھی نہیں ہوگی، عشاء پھر پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ جو اگے کھلوتے ہیں انہوں نے پتا، جو پیچھے ہونے انہوں نے معلوم نہیں پتا، سمجھ آئی کہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اب کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تک جو آپ کو مسائل بتایا اس میں ترتیب واجب ہے، پہلے پچھلی پڑھو پھر آگے، ترتیب قائم رکھو۔ وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ، کہتے ہیں ایک صورت ہے کہ جس میں یہ ترتیب کا یاد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ وقتی نماز پڑھو، قضا بعد میں پڑھو۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سچویشن کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ سچویشن ہے وہ ایسی کہ جب وقت تنگ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مثلا ابھی آگے مثال خود دیں گے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا بتا دیتا ہوں۔ آپ کی جو نماز فجر ہے یہ قضا ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ زور پڑھ سکتے ہیں پہلے؟ اگر فجر قضا ہے تو نہیں پڑھ سکتے، آج کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے نا، پہلے تو چلو جو کرتے رہے، آج کے بعد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، اب پتہ چل گیا ہے۔ ظہر کے اب آپ زور میں بھی سوتے رہے تو جب اٹھے تو صرف اور صرف 7-8 منٹ باقی تھے۔ کیا تھا؟ 7-8 منٹ میں بمشکل آپ وضو کریں گے، وضو کر کے اتنا ہی وقت رہے گا کہ آپ اپنے زور کے 4 فرض پڑھ لیں۔ اب وقت تنگ ہو گیا، وقت تنگ ہے، جب وقت اتنا تنگ ہو کہ صرف وقتی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر قضا بھی پڑھیں تو وقتی نماز بھی نکل جائے گی، اس صورت میں پھر یہ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اس ترتیب کو قائم رکھنا ضروری نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی بے شک آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوئی، لیکن وقت اتنا ہے کہ صرف زور ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور زور ہی پڑھی جا سکتی ہے میں کا مطلب ہے کہ صرف فرض ہے، یہ نہیں کہ تسی اپنی 12 رکعتیں پوریاں کرنی ہیں۔ وقت کتنا ہو جس میں ظہر کے کم از کم کیا 4 فرض پڑھے جا سکیں، یہ نہیں کہ لمبی لمبی جناب قراتیں شروع کر دو، صرف وہ نماز جو فرض ہے اگر وقت ہے۔ اچھا ایک صورت اور بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں نہیں ہے، وہ کیا کہ وقت کتنا ہے کہ ظہر کے 4 سنت پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے 2 فرض پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے 4 فرض اور فجر کے 2 فرض،
یعنی اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے مثال کے طور پر آپ کے پاس 6 منٹ ہے. کتنے منٹ ہے؟ 6 منٹ. کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 2:06 پر عصر شروع ہو جائے گی. اور کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2. تو سنتے حساب ٹھیک ہے میرے خیال. 2:06 پر عصر شروع ہو رہی ہے اور گھڑی پر کیا بجا ہے؟ 2. اور ان 2 بجے کے ٹائم پر 6 منٹ ہیں آپ کے پاس. اس 6 منٹ میں آپ نے اب خود غور کرنا ہے کہ میں 4 فرض ظہر کے اور 2 سنت جو فجر کے رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. سنتوں کا تو پھر ادھر تک ہی نہیں ہے, سنتے تو رہ گئی. لیکن آپ یہ نہ سوچنا کہ ظہر کا وقت تنگ ہو کا مطلب یہ کہ 4 سنتے ہیں 4 فرض پھر 2 سنت پڑھوں گا تو پھر ظہر اتنا ٹائم چاہیے. نہیں, آپ کو اتنا ٹائم چاہیے جس میں 4 فرض ہو جائیں. سمجھ آئی؟ تو آپ نے پھر کیا, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ان 6 منٹ میں پہلے فجر کی پڑھ سکتا ہوں پھر ظہر کی بھی 4 پڑھ سکتا ہوں, تو پھر آپ اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ظہر بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے وقت کا تنگ ہونا. وقت کا تنگ ہونا. اتنا احتیاط وہی کرے گا جس کو نماز سے ٹوٹ کر محبت ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں تو پرواہ ہی نہیں, ساری عمر کی نماز فارغ ہے, آرام سے سو رہے ہیں, فکر ہی نہیں. غور کرو دوستو, غور کرو. وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَ جَازَ وَأَسِمَ. اور اگر وقت تنگ ہونے کے باوجود اس نے پہلے قضا پڑھی پھر اس نے ادا پڑھی جو کہ وہ بھی قضا ہو گئی تھی, دونوں ہی قضا ہو گئی نا, تو پھر یہ کرنا بھی جائز ہے, لیکن وہ گناہگار ہو گیا. کیوں گناہگار ہو کہ آپ 2 قضا کر گئے؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کیوں گناہگار ہوا؟ جائز تو ہے, اس کی نماز ہو گئی. مثلا 6 منٹ تھے, 6 منٹ نہیں تھے, کتنے منٹ تھے؟ 3 منٹ تھے. کتنے منٹ تھے؟ 3 منٹ کا پتہ بھی ہے اس کو, 3 منٹ میں فجر کے 2 پڑھ کے پھر ظہر کی 4 نہیں پڑھ سکتا, پھر بھی وہ 2 فجر کی پڑھے, 1 منٹ پیچھے رہ گیا. اب اس 1 منٹ میں 4 رکعتیں تو نہیں ہو سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے ہو جائیں تو پتہ نہیں, ویسے تو نہیں ہو سکتی. 1 منٹ میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب اس نے جان بوجھ کر 3 منٹ باقی تھے اور اس نے پہلے فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی, تو اب پہلے 1 قضا تھی اب 2 ہو گئی, اس لیے یہ گناہگار ہوا, لیکن جائز ہو گئی. جائز بھی ہو گئی اور گناہگار بھی ہوا. گناہگار اس لیے ہو کہ دوسری نماز قضا کر گیا, اور جائز اس لیے ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. اب پھر کیا کرے گا؟ اب عصر کا وقت داخل ہوا نا, تو پہلے فجر کی قضا پڑھے گا, پھر ظہر کی قضا پڑھے گا, پھر عصر اپنے وقت میں پڑھے گا. مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. ثم تفسیر ضیق الوقت. اب یہ وقت کی تنگی کی تشریح کر رہے ہیں کہ وقت کا تنگ ہونا کیا ہوتا ہے. وقت کا تنگ ہونے کا اندازہ آپ نے اپنے دماغ سے کرنا ہے یا شریعت کے مطابق کرنا ہے؟ یعنی وقت کی تنگی کی ڈیفینیشن جو آپ کے دماغ میں آئے گی وہ نہیں ہوگی, بلکہ جیسے اس کو ہماری شریعت نے ڈیفائن کیا ہوگا ویسے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب وقت کی شارٹیج آف ٹائم کیا ہوتا ہے یہ شریعت بتا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ان یکون الباقی منہ ما لا یسع فیہ الوقتیت والفائدۃ جمیعا حتی لو کان. اچھا, یہ بتا رہے ہیں کہ وقت کا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت نماز کا باقی رہ گیا ہے نا, نماز کا جو وقت باقی رہ گیا, یہ مسئلہ میں ہوں تھوڑے کو پوچھنا واپس یا ہونی, اس واسطے کان اور اکھاں دھوئے میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, وقت کے تنگ ہونے کی تشریح سنو. وہ کیا شریعت نے بتایا؟ ان یکون الباقی منہ, یعنی وقت سے جو باقی رہ گیا, وقت تو ہے لیکن جو باقی رہ گیا, مثلا ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے اور یہ ختم ہوتا ہے 2 بجے. کتنا وقت ہے پوری ظہر کا؟
1.5 گھنٹہ. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. 12:30 بجے وقت شروع ہوا. 12:30 وقت شروع ہوا اور کتنے بجے ختم ہوا؟ 2 بجے. اب وقت گزرتا رہا. یہ پتنی گاڑی میں تھا یا بیڈ میں تھا, کہاں تھا, سویا رہا. گزرتے گزرتے جب آنکھ کھلی تو وقت رہ گیا 5-7 منٹ. تو اب جو باقی وقت رہ گیا ہے ظہر کا کتنا ہے؟ 7 منٹ ہے. یہ کہتے ہیں ما لا یسع فیہ الوقتیہ والفائدہ جمیعا, کہ یہ وقت جو باقی رہ گیا اس میں فوت شدہ نماز اور جو وقت کی نماز ہے, وقت کے اندر اتنی وسعت نہ ہو کہ جو فوت شدہ نماز ہے وہ اور وقت کی جو نماز ہے وہ دونوں اس کے اندر سما سکیں. دونوں اس کے اندر مثلا 10 منٹ پیچھے رہ گئے یا 7 منٹ رہ گئے اور آپ نے عصر اور مغرب دونوں پڑھنی ہے اور ادھر فجر عشاء کا وقت جانے والا ہے, آپ لیٹ ہوئے تو اب آپ کے پاس وقت اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ مغرب اور عشاء اور دونوں کو ملائیں گے تو نہیں پورا ہوتا وقت. تو اس کو کہیں گے تنگی وقت. اور تنگی وقت میں سنتوں کا لحاظ نہیں ہوگا. کس کا لحاظ ہوگا؟ فرائض اور واجبات کا. فرائض اور واجبات کا. اس لیے کوئی کسی نے اگر ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کے پاس 6 منٹ ہیں تو وہ پہلے فجر پڑھے گا اور پھر ظہر پڑھے گا, اس لیے کہ ظہر کی اصل نماز 4 رکعت ہی ہے. وہ کون سی ہے؟ 4 فرض. کیا ہے؟ 4 فرض. اب یہ ظہر نہیں پڑھ سکتا, پہلے کیا پڑھے گا؟ فجر کے 2 فرض پھر ظہر کے 4 فرض. اس کے بعد حتی لو کانا, اب یہ مثال دے رہے ہیں, حتی لو کانا علیہ قضاء العشاء, اگر کسی پر نماز عشاء کی قضا باقی ہے. کیا؟ نماز کون سی عشاء. نماز؟ کسی نے عشاء کی نماز ابھی پڑھنی ہے, قضا ہو گئی ہے, انہوں نے پڑھی نہیں. وعلما, اور اس نے اس بات کو جان لیا, انہ لو اشتغل بقضائہ, کہ اگر وہ اپنی قضا نماز میں مشغول ہو گیا. کیا علم ہوا اس کو کہ اگر وہ اپنی قضا نماز میں مشغول ہو گیا, اور وہ کون سی ہے؟ ماشاءاللہ, کون سی ہے؟ عشاء. ثم صلی الفجر, اور وہ عشاء کی نماز میں مشغول ہو جائے اور پھر بعد میں فجر پڑھے. تطلع الشمس قبل ان یقضی قدر التشہد, اور وہ یہ کہے کہ تشہد کی مقدار تک پہنچنے سے پہلے سورج طلوع ہو جائے گا. تو صلی الفجر فی الوقت وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس, کہا کہ وہ پہلے فجر پڑھے اور فجر کے بعد جب سورج چڑھ جائے, ارتفاع شمس یعنی جب سورج بلند ہو جائے, رفعت کے مقام پر آ جائے, سن رائز مکمل ہو جائے, پھر وہ عشاء کی قضا کرے. حق یہ تھا کہ پہلے عشاء پڑھے بعد میں فجر پڑھے, لیکن وقت میں گنجائش اتنی نہیں تھی کہ دونوں اس میں سما جائے. اب وقت کی تنگی کی بنیاد پر حکم ہوا کہ نہیں, پہلے تم فجر پڑھو اور فجر کے بعد کیا کرو, سورج جب طلوع ہو جائے پھر تم عشاء کی قضا کرو. لیکن اگر وقت ہوتا پھر ترتیب واجب تھی. پھر کیا تھا؟ ترتیب واجب کا مطلب کیا؟ پہلے عشاء, ماشاءاللہ, پہلے عشاء پھر فجر. اے اعلی شاگردانہ تو پھر کیا حال سی مسیتی آلے نہ تو باقی وہ پہلے اگر ترتیب واجب ہے تو پہلے کیا ہوگی؟ عشاء اور پھر فجر. ماشاءاللہ. اور جب وقت میں گنجائش نہیں پہلے فجر پھر عشاء. تو ترتیب کب ساقط ہوتی ہے؟ جب وقت میں گنجائش نہ ہو. یہ اصول ہے. اصل میں آپ کو یہ جو اتنے سارے مسئلے بتائے ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے, وہ کیا کہ وقت میں گنجائش نہ ہو پھر ترتیب کی ضرورت نہیں. بس یہ بات سمجھانے کے لیے اتنا آپ کو جو ہے نا میں نے یہ پورے پٹی پڑھائی ہے. سمجھ آئی کہ وقت میں گنجائش نہ ہو تو پھر ترتیب ساقط ہو جائے گی, اور اگر گنجائش ہو تو پھر وقت کی نماز پڑھ کے قضا پڑھو گے تو وقت کی نماز بھی نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ تو سب پڑھنی جنی سے تو سمجھتے آ رہی انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد فرمایا وَيُرَاعِ ترتیب,
وَيُرَاعِ ترتیب وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي الْوَقْتِيَّةَ عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِ كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْوَقْتِيَّةَ إِلَّا مَعَ تَخْفِيفِهَا وَقَصْرِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْعَالِ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالْاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ۔ اب یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ بھی نیا ہے۔ ویسے بھی یہ دور ایسا ہے کہ نئی نئی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں، تو میں آپ کو بالکل نیا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ہے یہ کئی سو سال پرانا، تو بے علمی کی وجہ تو نہ ہوا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہو رہی ہے بہت پرانا، لیکن آپ کے لیے نیا ہے۔ ترتیب کا اعتبار نہیں ہوگا جب وقت میں، ابھی کیا بتایا آپ، ترتیب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب کراتے کراتے فجر کر دوں گا، بتا دوں اگر سمجھو گے نہیں۔ میں کوئی آپ کی داد لینے نہیں بیٹھا ہوا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر سمجھ آئے گی تو ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئے تو میں نے فجر تک آپ کو بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں، میں ویسے بھی اللہ کے کرم پر ہی چلا رہا ہوں۔ پیچھے سے کرم آ رہا ہے، آگے بھی وہی کرم کرے گا۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، ترتیب کب ساکت ہوتی ہے؟ بولو، جب وقت میں تنگی ہو ترتیب ساکت ہو جاتی۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایک صورت اور ہے کہ وقت میں تنگی ہو پھر بھی ترتیب کی رعایت کرنی ہے، یعنی the time is short, the time is short, but still you have to keep the sequence of namaz۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی جو نماز ہے نا، اصل نماز جو اس وقت میں پڑھنی ہے، وہ نماز آپ تخفیف کے ساتھ پڑھیں۔ وہ نماز کس طرح پڑھیں؟ تخفیف کیا ہے یہ میں بتاؤں گا، آپ کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا۔ اگر وقت میں تنگی ہے لیکن آپ وقت کی نماز تخفیف سے پڑھ لیں اور کثر قرات سے پڑھ لیں اور کثر افعال سے پڑھ لیں، تو پھر آپ کے لیے ترتیب کا رکھنا واجب ہے۔ وہ کیا؟ مثلا ظہر کی مثال بار بار دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ نمازیں چینج کرنے سے بھی آدمی بعض اوقات یعنی خلط ملط ہو جاتا ہے دماغ۔ ظہر کے وقت میں باقی ہے 6 منٹ۔ کتنے منٹ باقی؟ 6 منٹ۔ جب آپ بسترے سے اٹھے تو 15 منٹ باقی تھے، فجر سے تو پڑھی کوئی نہیں، کیا فجر نہیں پڑھی یا فجر پڑھی ہے؟ دونوں صورتوں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنو، غور سے سن رہے ہو؟ آپ اٹھے 15 منٹ باقی ہیں، 1:45 بجے حاجی صاحب کی آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، وہ خواب عمرہ کر رہے تھے، میں نے کسے آ کے جگایا عمرہ چھوڑو فرض نماز جانی ہے، وہ پڑھو، وہ اٹھے 15 منٹ باقی ہیں، کتنے؟ 15 منٹ۔ اب یہ اٹھ کے وضو کیا دوڑ کے، اور وضو میں بھی یاد رکھو، کبھی پھر بتاؤں گا، یہ مجلس ایسی نہیں ہے کہ وضو اور باتھ روم میں جا کر استبرائے بول ضروری ہے، اپنے آپ کو صحیح طرح پاک کرنا ضروری ہے، اور جلدی جلدی اٹھ کے وہاں سے آ جانا وہ آدمی کبھی پاک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ اہم مسئلہ ہے، لیکن اب یہاں میں نہیں بیان کر سکتا، پھر کسی نجی مجلس میں جس کو پوچھنا ہو وہ ہمارے پاس ایک خفیہ کمرہ ہے، ادھر بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وضو کر کے باہر آئے تو دیکھا صرف 6 منٹ باقی ہے، یا صرف 5 منٹ باقی ہے، یا صرف 4 منٹ باقی ہے، پھر دیکھا نہیں 3 منٹ باقی، ٹوپی نہیں مل رہی، کتنے منٹ باقی؟ 3 منٹ۔ اب 3 منٹ باقی ہیں اور زور ادا کرنی ہے، فجر پڑھی بھی ہے، چلو ابھی قضا کو رہنے دو، قضا کو بھی اس میں شامل کروں گا، پہلے مسئلہ سن لو کہ یہ ہوتا کیا ہے، تخفیف کیا ہوتی ہے، کثر قرات کیا ہوتی ہے، کثر افعال کیا ہوتی ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بھی نماز جائز ہو جاتی ہے۔ وہ کیا
3 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ میں آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ جی سنتوں کو جب وقت تنگ ہو جائے پھر سنت کی پرواہ نہ کرنا، یاد رکھو، فرضوں کی پرواہ کرنا۔ 3 منٹ باقی ہیں، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو طریقہ یہ ہوگا، وہ نیت کر کے، نیت ہے نا کہ نیت کرنا 4 رکعت، یہ کرنے کوئی ضرورت نہیں، بس صرف دل میں نیت کرو میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض کہنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو، کوئی فرض کہنے کی ضرورت نہیں، میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر یہ کہہ کے پھر سبحانک اللہم نہ پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لینا، اور سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جانا، ایک دفعہ کہنا سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے نیچے دوڑنے والی بات کرنا، اور سجدے میں ایک دفعہ پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ اور واپس، پھر دوسرا سجدے میں فوراً جانا ہے اور ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے انا اعطیناک پڑھو، پھر ایک دفعہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کو، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جاؤ، وہاں پھر ایک تسبیح پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، اور اگر دیکھو کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں بھی دیر ہے تو صرف سبحان اللہ، صرف اتنا یہ پڑھ کے پھر بیٹھ جاؤ، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ، اور 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے پھر رکوع میں چلے جاؤ، اور پھر اسی طرح رکوع ایک تسبیح، پھر سمی اللہ، پھر سجدے میں ایک تسبیح، یہ 3 منٹ میں اتحیات۔ آخری رکعت میں کیا ہے؟ کیا ہے آخری میں؟ اتحیات ہی ہونی یا سورہ فاتحہ ہوں گی؟ دسو نا، اتحیات ہے، اتحیات پڑھ کے فوراً سلام پھیرو، عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیرو، کیا عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیر دو۔ اس میں کیا ہوا؟ تخفیف کہتے ہیں کسی چیز کے ہلکے کرنے کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا والیوم زیادہ ہو نا اس کو شارٹ کرنا، کسی چیز کا وزن زیادہ ہو، ویٹ زیادہ ہو اور اس کو ہلکا کر دینا، لائٹ کر دینا، اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ آپ نے پورے لمبے رکوع نہیں کیے، یہ فعل میں تخفیف ہوئی، اور آپ نے پوری تسبیح نہیں پڑھی، آپ نے لمبی قراتیں نہیں کی، قرات میں تخفیف ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ جس طرح آپ نارمل انداز میں 4 منٹ میں آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے 2.5 پونے 3 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وضو کے بعد 3 منٹ بچے ہیں اور 4 فرض پڑھنے ہیں تو تخفیف کے ساتھ ادا کرو، لیکن چھوڑو نہیں، کسی طرح پڑھ جاؤ۔ یہ تو مسئلہ کس کا ہے؟ اسی وقت کی نماز کا۔ لیکن اگر فجر بھی رہ گئی ہے اور آپ پاس ٹائم کتنا ہے؟ 3 نہیں، تھوڑا جب زیادہ کرو نا، 6 فجر بھی پڑھ لی، مطلب زمزم نہیں پیتا پہلے اٹھ گئے ہو، تھوڑا جب منٹ کٹاؤ، اور آپ کتنے جب اٹھے تو کتنے منٹ باقی تھے؟ 6 منٹ باقی تھے، یہ 5 منٹ باقی تھے، تو آپ اگر سوچو آپ کہ آپ تخفیف کر کے فجر اور ظہر دونوں پڑھ سکتے ہو، آپ خود سوچو، تو پھر ترتیب پھر واجب ہو جائے گی۔ حالانکہ وقت تنگ ہے، وقت کیا ہے؟ وقت تنگ ہے، لیکن اگر آپ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھو، شارٹ ورژن والی نماز پڑھو، تو اس 6-7 منٹ میں دونوں ہو سکتی ہیں، تب بھی ترتیب اور یہ سیکوینس جو ہے واجب رہے گی۔ یہ گل نبی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا، عمل کرو نہ کرو لیکن نبی تو ہے نا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی آدمی کرے گا جس کی نماز جاری ہو اور پریشانی سے تڑپ رہا، میری نماز جاری۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں جب اٹھایا جاتا ہے تو چاہے وہ فجر کے وقت مرے، عشاء کے وقت مرے، عصر کے وقت مرے، ظہر کے وقت مرے، ہوا میں مرے یا پانی میں مرے، جہاں بھی، جب وہ برزخ میں جاتا ہے تو جب اس کو اٹھایا جاتا ہے نا واپس، بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو قبر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا اس وقت، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مغرب بالکل قریب ہے اور عصر جانے والی ہے۔ یہ میں کوئی ٹڈوں گل نہیں کر رہا، آپ کو اصل روایت پیش کر رہا ہوں، لفظ روایت کے اور ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے،
اب یہ تم سب اس وقت یہ سوچو کہ قبر میں یہ مسئلہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، سب یہ سوچو اس وقت اٹھایا جاتا ہے، رشتے آتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، تو جب اٹھایا جاتا ہے تو دائیں بائیں دیکھے گا نا، وہ دیکھتا ہے، فرشتے کو دیکھ کے پہلے تو چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن جب دائیں بائیں دیکھتے ہیں ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل عصر قضا ہونے والی ہے اور مغرب آئی کے آئی، ماحول اور وہ ہورائزن پر جو ریڈنس آتی ہے نا بالکل مغرب کے شروع ہونے سے پہلے، ایسا ایک ماحول قبر کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس کے سامنے آ کے اس سے سوال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی ٹھہر جا، میری اثر جان والی ہے، کہتا ہے کہ میری اثر جانے والی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، میں جواب دوں گا، ادھر ہی ہوں، لیکن میں اثر ادا کرنے دو۔ یہ کون کہے گا؟ وہ جسے اثر کا وقت بھی معلوم ہوگا اور اثر کی نماز پڑھتا ہوگا، اور اثر کی یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اس کے لیے ہے جو اثر کی نماز پڑھتا ہے، یہ ہر اس کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے محبت کرتا ہے، پابندی ہے صوم و صلاۃ کا، خوگر انسان ہے، یہ وہ انسان ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کو نماز بھولے گی نہیں، اس کو یاد رہے گی۔ نمازی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد بھی، برزخ سے گزرنے کے بعد بھی نہلایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، رشتہ دار سب چلے تو پھر فرشتہ آیا۔ فرشتہ نہیں آتا قبر میں جب تک سارے نہ چلے جائیں، جب تک قبر تے کوئی بیٹھے فرشتہ نہیں آتا، اس لیے سارے ٹر جاتے ہیں نا واپس دفنان والے، پھر فرشتہ آتا ہے، اور جب فرشتہ آتا ہے سوال جواب کے لیے تو جو نمازی ہے وہ یہی کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور کتنے آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز ایک تو فرض ہے، اور جو لوگ فرض کی منزل سے گزر کر عشق خدا میں نماز کو اپنی عادت اور اپنی معرفت اور اپنے روحانی سکون کی غذا بنا لیتے ہیں، یہ فرضیت سے نکل کر ان کی عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ موسیٰ کی قبر سے گزرا تو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں کون سی نماز فرض ہے؟ بولو، قبر میں نماز فرض ہے؟ نہیں، یہ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، معمولات، یہ عبادات، یہ نوافل، یہ فرائض، یہ واجبات سب زمین کے اوپر ہیں۔ جیسے ہی دنیا سے گئے یہ سارے احکام ختم ہو گئے، اب عمل کا دور نہیں، اب جزا کا وقت آنے والا ہے۔ اس لیے جزا کی منزل سے پہلے عمل کی منزل ہے، اپنے آپ کو تیار کرو اور نماز کو مت چھوڑو۔ تو اب یہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جس کو نماز سے محبت ہے وہ یہ نہیں دیکھتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے ہمارے ساتھی جب جاتے ہیں نا کہیں دور کسی شہر، تو وہ کہتے ہیں نماز اٹھی جا کے دیکھ سکتے، تو اٹھے جان تو پہلے فرشتہ آ گیا تھا، پھر